اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن کریم میں اللہ کریم کا ارشاد ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ کہ حج اور عمرے کو صرف ادا نہیں کرنا ہے بلکہ پورا کر کے ادا کرنا ہے۔ ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ فرض ادا ہو گیا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ فرض ادا کرنا مقصد نہیں ہے، ڈیوٹی دینا مقصد نہیں ہے۔ ایک سیکیورٹی گارڈ ہے، وہ ٹائم پہ آ جاتا ہے، ٹائم پہ چلا جاتا ہے، لیکن وہ پوری توجہ نہیں رکھتا ہے، اپنے کام میں یکسوئی نہیں دکھاتا ہے، آنے جانے والوں کو نہیں پوچھتا ہے۔ ڈیوٹی ادا ہو گئی، فرض ادا ہو گیا، لیکن مکمل نہیں ہوا۔ ہمارے ہاں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ فرض ادا کرنا ہے۔ فرض تو ادا ہو ہی جائے گا۔ جس نے عمرے کے 2 فرض ادا کیے، 2 واجب ادا کیے، اس کا فرض ادا ہو گیا۔ جس نے حج کے 3 فرض پورے کر لیے، 6 واجب پورے کر لیے، اس کا حج ادا ہو گیا۔ ادا کرنا مقصد نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اس کو پورا پورا ادا کرنا اور اس کو اعمال کو ویسے بجا لانا جیسے اللہ کو مطلوب ہے، یہ مقصد ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی فرض نماز ادا کرتا ہے اور سال ہا سال گزر گئے، اس کا فرض ادا ہو رہا ہے، زندگی نہیں بدل رہی۔ ایک آدمی ہر سال عمرے پہ جاتا ہے لیکن عمرہ ادا ہو رہا ہے، زندگی نہیں بدل رہی۔ ایک آدمی حج پہ چلا جاتا ہے اور حج سے واپس آتا ہے، زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ حج کا فرض تو ادا ہو رہا ہے، عمرہ تو ادا ہو رہا ہے، لیکن قرآن جو چاہتا ہے وہ نہیں ہو رہا۔ قرآن کہتا ہے وَأَتِمُّوا، اسے تم نے پورا کرنا ہے اور اس کا پورا حق بجا لانا ہے۔ اور اسی کی ہم سب کو فرض نمازوں میں، حج میں، عمرے میں ضرورت ہے کہ ہم اس چیز کی طرف اپنی توجہ کریں۔ اور حج مکمل کیسے ہوگا کہ یہ پورا حج ہے؟ عمرہ مکمل کیسے ہوگا؟ اس میں سب سے پہلے میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے حج اور عمرے کو اخلاص کے ساتھ مزین کرو۔ پہلی شرط اخلاص ہے، پہلی شرط اخلاص ہے۔ قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آپ نے فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ جس وقت ایلیٹ کلاس کے لوگ، مالدار لوگ حج کرنے جائیں گے کہ لوگوں کو بتائیں، سنائیں کہ ہم اللہ کا شکر ہے ہر سال حج کرنے جا رہے ہیں، زندگی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میڈل کلاس کے لوگ آپ نے فرمایا حج کرنے جائیں گے، مقصد ہوگا بزنس، تجارت، کاروبار، کہ لوگوں سے تعلقات بنیں گے، جائیں گے، کاروبار کریں گے۔ آپ نے فرمایا میڈل کلاس کے لوگ اس لیے حج کریں گے۔ اور فرمایا کہ جو لوور میڈل کلاس کے لوگ ہیں وہ کس لیے حج کریں گے؟ جائیں گے تاکہ لوگوں سے مانگیں اور سوال کریں۔ آج یہ تینوں باتیں پوری ہو رہی ہیں، تینوں باتیں پوری ہو رہی۔ لوگ ویزے لگوا رہے ہیں کس لیے؟ کہ وہاں جا کے بھیک مانگیں۔ لوگ حج اور عمرے پہ جا رہے ہیں کہ تاکہ وہاں جا کے کاروبار کریں۔ لوگ ہر سال حج اور عمرے پہ جا رہے ہیں لیکن انہیں اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے کہ ہمیں اپنی بھی کوئی اصلاح کرنی ہے، اس حج کا بھی کوئی مقصد ہے۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ حج کا مقصد کیا ہے؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ حج کا مقصد اللہ کو پانا ہے۔ حج کا مقصد اللہ کے عشق اور اس کی محبت کا جام پی کے آنا ہے۔ حج کا مقصد
اللہ کی محبت کا تحفہ لے کے آنا ہے۔ حج کا مقصد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق سے دل کو لبریز کر کے آنا ہے، یہ ہے حج کا مقصد، یہ پہلی بات ہے۔ اور میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے نکل رہے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ کے بدن مبارک پہ جو چادریں تھیں 2 سستی چادریں تھیں۔ میرے اور آپ کے نبی اس وقت دنیا کے اعتبار سے بھی، آخرت کے اعتبار سے تو کل دنیا کے خزانے آپ کے ہاتھ میں، کنجیاں آپ کے ہاتھ میں، لیکن دنیا کے اعتبار سے مکہ فتح ہو گیا، حنین ہو گیا اور بڑی فتوحات ہو گئی۔ اب تو اتنا اللہ کی طرف سے عطا کر دیا گیا ہے کہ آپ مہنگے سے مہنگا، اچھے سے اچھا احرام خرید سکتے ہیں، لیکن صحابہ فرماتے ہیں کہ 4 درہم کی چادر تھی اور سستا سا کجاوا تھا، اور آپ جب سواری پہ تشریف فرما ہوئے تو تلبیہ جیسے کہا، حج کی نیت جیسے کی، تو حج کی نیت کرتے ہوئے فرمایا اللہم لبیک حج، اے اللہ حج کے لیے حاضر ہوں۔ 2 جملے اور کہے، لا ریاء فیہا ولا سمعہ، اے اللہ نہ میں لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں نہ سنانا چاہتا ہوں۔ میرے اور آپ کے نبی قیامت تک کے آنے والے امتی کی اصلاح کر کے گئے، نہ دکھانا چاہتا ہوں نہ سنانا چاہتا ہوں، دونوں جرم ہیں، دونوں ہمارے عمل کو برباد کرتے ہیں۔ دکھانا کیا ہے؟ سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ منٹ منٹ پہ سٹیٹس اپڈیٹ کر رہے ہیں، آپ سوشل میڈیا پہ لگا رہے ہیں، اب یہاں پہنچ گیا، اب یہاں پہنچ گیا، اب یہاں پہنچ گیا، یہ کیا ہے؟ یہ ریا ہے، یہ دکھانا ہے۔ اور سمعہ کیا ہے؟ یہ اس سے بھی خطرناک چیز ہے۔ آپ کے حج کو، آپ کے عمرے کو 5 سال ہو گئے، اب آپ کہتے ہیں جب پہلی دفعہ میں عمرے پہ گیا تھا نا تو فلاں ہمارا ہوٹل تھا، جب میں دوسری دفعہ گیا تھا تو میں نے یہ کام کیا تھا۔ زندگی بھر انسان یہ سنانے میں لگا رہتا ہے۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کی نیت فرما رہے ہیں اور یہ 2 الفاظ اپنی امت کے لیے فرما رہے ہیں کہ میری امت ان چیزوں کا خیال کرنا، بڑی محنت ہے، بڑا مجاہدہ ہے، بڑی مشقت ہے، بھوک ہے، ہجرت ہے، پیاس ہے، تھکاوٹ ہے، بیماری ہے اور ناگواری قدم قدم پر ہے۔ بڑے پیسے لگا کے جا رہے ہو، بہت کچھ خرچ کر کے جا رہے ہو، تو اے میری امت اس بات کا خیال رکھنا کہ کہیں تمہاری محنت ضائع نہ ہو جائے لوگوں کو دکھانے کے چکر میں، کہیں تمہاری محنت نہ ضائع ہو جائے لوگوں کو سنانے کے چکر میں۔ سب سے پہلی چیز اس سفر کے لیے اخلاص ہے۔ اخلاص کے بغیر اللہ تعالیٰ کسی عمل کو قبول نہیں فرماتے۔ یہ تو حج ہے، یہ تو حج ہے۔ اور کئی اعمال ایسے ہوتے ہیں جو بار بار کرنے کا موقع ملتا ہے۔ نماز دن میں 5 مرتبہ پڑھتے ہیں، پہلی مرتبہ اگر کمی رہ گئی ہے تو دوسری نماز میں پوری کر لیں گے۔ عمرہ انسان ہر سال بھی کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ توفیق بھی دیتے ہیں، لیکن حج زندگی میں عموماً ایک ہی دفعہ کیا جاتا ہے۔ اب جو کام ایک ہی دفعہ کرنا ہے تو وہ کتنا مکمل ہونا چاہیے، کتنا کامل ہونا چاہیے، اس میں انسان کی توجہ کتنی بہتر ہونی چاہیے کہ ادھر یہ کام رپیٹ نہیں ہوگا، اس کو دوبارہ کرنے کا موقع نہیں ملے گا کہ چلو پہلی ٹرائی میں یہ ٹھیک نہیں ہوا تو دوسری میں کر لو۔ تو اس لیے پہلی چیز اس سفر کے آغاز سے لے کر اور اس سفر کے اختتام تک ہمیں اپنی نیت کو بار بار ٹٹولنا ہے۔ شیطان جیسے بار بار حملہ کرتا ہے تو نیت کو بھی بار بار ٹٹولنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد دوسری چیز کہ یہ سفر رونے دھونے کا سفر ہے، یہ سفر آہوزاری کا سفر ہے، یہ سفر اللہ کی بارگاہ کے اندر انسان پیش ہو تو اس انداز سے پیش ہو جیسے امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا، آپ پیدل حج کیا کرتے تھے، سواری پہ سامان ہوا کرتا تھا، تو کہا کہ آپ حدیث کے اتنے بڑے امام ہیں اور آپ کے چاہنے والے بہت سے ہیں، تو سواری پہ سوار ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ جب
مجرم مالک کے سامنے جاتا ہے تو سوار ہو کے نہیں جاتا. جانے کی کیفیت یہ ہو، جانے کی کیفیت یہ ہو کہ ایک مجرم ہے جہاں بھر کا اور وہ اپنے مالک کے سامنے جا رہا ہے اور اسے نہیں پتا کہ آگے چل کے کیا ہوگا. تو یہ سفر رونے دھونے کا سفر ہے. میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پہ تشریف لائے. آپ نے حجر اسود پہ اپنا مبارک چہرہ رکھا اور جب آپ نے اپنا سر اٹھایا آنکھوں سے آنسو جاری تھے. پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں سے آنسو جاری ہیں؟ کہا عمر یہ وہ جگہ ہے جہاں آنسو بہنے چاہیے، آنسو نکلنے چاہیے. ہماری کیفیت کیا ہوتی؟ ہم تو دھکے دے رہے ہیں. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے کہا تھا عمر طاقتور ہو تم، حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے کسی کو دھکا نہ دینا. ہم کہتے ہیں میرے پاس تو طاقت ہے تو اس لیے میں تو لے سکتا ہوں. تو جب انسان دھکوں میں لگے گا، جب انسان کی ساری توجہ اپنے احرام کو بچانے کی طرف ہوگی تو پھر آنسو نکلیں گے نہیں، ادھر چیخو پکارو گے کہ بچاؤ، نکالو، یہ کرو. تو یہ رونے کا سفر ہے. اور میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر جب آپ تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے کہا جبریل امین آئے ہیں اور وہ آ کے کہتے ہیں کہ اپنے صحابہ سے کہیے کہ تلبیہ اونچی آواز سے پڑھیں، جوش کے ساتھ پڑھیں، شوق کے ساتھ پڑھیں. حج کا شعار، حج کی علامت، حج کا نعرہ، حج کا سب سے بڑا ذکر، حج کی سب سے بڑی دعا یہ تلبیہ ہے. جبریل امین کو اللہ نے بھیجا کہ آپ جاؤ اور جا کے اپنے نبی کو حکم دو. میرے اور آپ کے نبی کو وحی کے ذریعے سے بھی بتایا جا سکتا تھا. یہ کس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس سفر کا سب سے اہم کام جو کرنے کا ہے وہ تلبیہ ہے. میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں اور پورا سفر صحابہ کو بیدار کر کے رکھا. کہیں پوچھ رہے ہیں یہ کون سی وادی ہے، کون سی جگہ ہے، کہیں آپ صحابہ کو کسی نبی کی طرف متوجہ کر رہے ہیں، کہیں کسی نبی کی طرف. تو موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میں وہ منظر دیکھ رہا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام حج کے لیے آ رہے ہیں، اونٹنی پر ہیں، اور فرمایا تلبیہ پڑھ رہے ہیں اور تلبیہ پڑھ رہے ہیں کہ روتے روتے ہچکی بن گئی ہے. یہ ہے تلبیہ. ہم نے احرام باندھا، جہاز میں بیٹھے اور سو گئے، پہنچے عمرہ کیا، او پیا احرام تے اے ہو گیا عمرہ مبارک ہو. وَلَهُ جُعَار کے لفظ ہیں. جُعَار کا معنی ہے ہچکی بن جائے انسان کی. امام زین العابدین رحمہ اللہ تعالی احرام کی چادریں باندھ لیں اور اس کے بعد اب زبان سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ادا نہیں ہو رہا، پھر کہنا چاہ رہے ہیں ادا نہیں ہو رہا، پھر کہنا چاہ رہے ہیں ادا نہیں ہو رہا. تو کسی نے کہا کہ آپ تلبیہ ہی تو کہنا چاہ رہے ہیں. کہ بے وقوف تمہیں پتہ نہیں ہے یہ تلبیہ ہے کیا ہے؟ مجھے تو ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میں کہوں لبیک اللہم لبیک تو اللہ کی طرف سے جواب آئے دفع ہو جا، تیری حاضری قبول نہیں ہے، تیرا سعدیک کہنا قبول نہیں ہے. تو ہم اس تلبیہ میں بڑی کوتاہی کرتے ہیں. عمرہ کرنے والے بھی حج کرنے والے بھی 2 دفعہ تلبیہ پڑھا اور بس ختم. 300 لوگ ایک فلائٹ کے اندر ہیں، کسی ایک کی تلبیہ پڑھنے کی آواز نہیں آتی. ہزاروں لوگ مزدلفہ کے اندر ہیں، مینا کے اندر ہیں، عرفات کے اندر ہیں، کسی ایک کے تلبیہ پڑھنے کی آواز نہیں آتی. تو امام زین العابدین نے پھر ہچکیوں کے اندر کہا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. تو یہ اس حج کی قبولیت کے لیے شعار ہے کہ جاگتے ہوئے جانا ہے، سفر جاگتے ہوئے کرنا ہے. وہاں جا کے سو جائیں، آرام کریں،
آرام کرنے کے بعد تسلی اور اطمینان کے ساتھ عمرہ کریں۔ اور میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر حج کو دیکھا جائے تو آپ کے سفر حج میں آرام کا پہلو تھا۔ حج کا پہلا دن 8 ذی الحج، 5 نمازیں ہیں، ذکر و اذکار ہیں، کوئی بڑی مشقت نہیں۔ حج کا دوسرا دن عرفات، ظہر کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہوئے اور زوال تک اونٹنی پہ بیٹھ کے وقوف کیا۔ اونٹنی پہ بیٹھنا، اونٹ پہ بیٹھنا سب سے مشکل کام ہے، اس کی سواری سب سے مشکل کام ہے، اور زوال تک ایک دودھ کا پیالہ پیا۔ اب سارا دن مشقت، اب رات کو جب مزدلفہ آئے تو پوری رات آرام کی، اس لیے کہ اگلے دن کے جو کام ہیں ان کو بہتر طریقے سے کرنے کے لیے آرام کی ضرورت ہے۔ اور پھر اگلا دن 10 ذی الحج کا دن رمی کی، قربانی کی، حلق کروایا، طواف زیارت کیا، سعی کی۔ اس کے بعد اب اگلا دن ہے، اس میں آرام ہے، صرف ایک مرتبہ جمرات کے لیے جانا ہے، رمی کرنے کے لیے جانا ہے۔ تو میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سفر حج کو اس طریقے سے آسان کیا اور اس طریقے سے امت کو تعلیم دی۔ اور جب آپ عرفات سے نکلے تو آپ صحابہ کو یہ کہہ رہے تھے، خذوا عنی مناسککم، حج کے کام کیسے کرنے ہیں مجھ سے سیکھ لو، بار بار یہ بات فرما رہے تھے۔ اور جب جمرہ عقبہ پہ پہنچے، اور یقین کیجئے یہ جو عمرے کا سفر ہے، یہ حج کا سفر ہے، یہ تو جگہ جگہ پہ میرے اور آپ کے نبی کو محسوس کرنے کا سفر ہے۔ آپ عمرے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو ہر جگہ پہ میرے اور آپ کے نبی کی یاد آنی چاہیے کہ اس مکہ میں کہاں کیا تھا، کہاں کیا نہیں تھا، کیسے کیسے میرے اور آپ کے نبی کن مراحل سے گزر کے گئے۔ تو جمرہ عقبہ پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر یہ کہا کہ میرے صحابہ، خذوا عنی مناسککم، حج کے افعال سیکھ لو، مسائل پوچھ لو، لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا، شاید کہ اس سال کے بعد ملاقات نہ ہو۔ اور یقیناً ایسا ہی ہوا۔ حجۃ الوداع کے بعد اگلا جو آنے والا نیا سال تھا، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاول کے مہینے میں میرے اور آپ کے نبی دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو تلبیہ اس حج کا سب سے بڑا ذکر ہے کہ ہم اپنا سفر اس تلبیہ کے ساتھ مزین کریں اور اللہ کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہو کر، یکسو ہو کر، روتے ہوئے۔ امام زین العابدین رحمہ اللہ تعالی مطاف کے اندر پہنچے ہیں طواف کرنے کے لیے، اور طواف جب کرنے کے لیے آئے ہیں تو اتنی زور سے رونے لگے ہیں کہ سارے لوگ متوجہ ہو گئے۔ کسی نے کہا کہ آپ ایسا رو رہے ہیں، سارے لوگ متوجہ ہو گئے آپ کی طرف۔ تو آپ نے فرمایا کہ شاید کہ یہ رونا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، شاید یہ رونا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ اور عمرے کا جب احرام باندھ لیا ہے تو احرام باندھنے کے بعد سے لے کر جب تک آپ بیت اللہ میں طواف کے لیے نہیں پہنچ جاتے، یہ سارے کا سارا وقت یہ تلبیہ پڑھنے کا وقت ہے۔ بیت اللہ کا طواف شروع ہو گیا، عمرہ شروع ہو گیا، تلبیہ ختم۔ حج کا احرام باندھ لیا، 7 کو باندھ لیں، 8 کو باندھ لیں، تو احرام باندھنے کے بعد سے لے کر 10 ذی الحج جب بڑے شیطان کو جا کے کنکریاں ماری جاتی ہیں، اس وقت تک سب سے بڑا ذکر، سب سے بڑا وظیفہ، سب سے بڑی عبادت وہ تلبیہ ہے۔ اور بالکل اس کیفیت کے ساتھ کہ رب نے بلا لیا ہے، اب اس حاضری کو قبول کروا کے جانا ہے، اس حاضری کو اللہ کی بارگاہ میں قبول کروا کے جانا ہے۔ تو اس شوق کے ساتھ، اس ولولے کے ساتھ، اس عشق کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ اس تلبیہ کو اپنی زبانوں پر رکھنا ہے، جاری کرنا ہے، کہ یہی ہماری قبولیت کا پہلا اور آخری زینہ ہے۔ ہمارے حج کی قبولیت کا، ہمارے سفر کی قبولیت کا یہی ایک بہترین عمل ہے۔ اور دوسرا، قرآن کریم نے کیا فرمایا؟
قرآن کریم نے کہا من فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. حج کرنا بڑا آسان ہے، لیکن اس کو پورا کرنا اور پورے آداب کے ساتھ کرنا یہ مشکل ہے. فلا رفث کہا دیکھو کوئی بے حیائی کی بات نہ کرنا، کوئی زو معنی بات نہ کرنا، بیوی کے ساتھ بھی نہیں کرنی جب احرام باندھ لیا تو، قربت نہیں اختیار کرنی جب احرام باندھ لیا تو. اور بعض احادیث تو اس بات سے بھی منع کرتی ہیں کہ احرام کی حالت میں پیغام نکاح بھی نہ دو، نکاح بھی نہ کرو. کس لیے؟ اس لیے کہ فلا رفث، یہاں سب سے پہلے اپنے آپ پر جو پابندی لگانی ہے، سب سے پہلے جس چیز کی تربیت لے کے جانی ہے وہ زبان کو پاک کرنا ہے، خیالات کو پاک کرنا ہے، سوچ فکر کو پاکیزہ کر کے جانا ہے. اور سوچ اور فکر کی پاکیزگی کے لیے نظر کی حفاظت ہے. نظر کی حفاظت کے بغیر نہ سوچ کی پاکیزگی ہو سکتی ہے، نہ زبان کی پاکیزگی ہو سکتی ہے. عرفات کے دن میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ یہ وہ دن ہے کہ جو آدمی اس دن اپنی زبان پر، اپنی آنکھوں پر، اپنے کانوں پر کنٹرول کرے گا، اللہ اس کا حج قبول کریں گے. عرفات میں آپ چلے گئے، 5 منٹ بھی چلے گئے، فرض ادا ہو گیا. فرض نہیں ادا کرنا، اس کو پورا کرنا ہے. جیسا اللہ کو مطلوب ہے ویسا کرنا ہے. فلا رفث. تو جب رفث سے دین منع کرتا ہے تو اب مطاف میں بیٹھ کے ڈیٹا چلا کے ہم ٹک ٹاک دیکھتے رہیں، مینا میں جائیں اور کہیں کام تو کوئی ہے کوئی نہیں، صرف کنکریاں ہی تو مارنی ہیں سارے دن کے اندر، اور سارا دن ڈیٹا چل رہا ہے، فیس بک چل رہی ہے، انسٹا چل رہا ہے، اور یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. تو رفث سے کیسے بچے گا؟ قرآن ہمیں بتاتا ہے حج میں یہی کام کرنے ہیں. حج کی تربیت میں عموماً یہ چیزیں نہیں ڈسکس ہوتی. فلا رفث. دوسرا کام کیا کرنا؟ فلا فسوق، کسی قسم کا گناہ نہیں کرنا. حجر اسود پہ دھکے دینا ثواب کا کام ہے نا. نماز مکمل ہو گئی ہے، نمازیوں کے آگے سے گزرنا ثواب کا کام ہے. فلا رفث ولا فسوق، کسی قسم کا گناہ نہیں کرنا. کسی کی حقارت تمہارے دل کے اندر نہ آئے، کسی کی غیبت نہ آئے، کسی کی چغلی نہ آئے، کسی کو دھکا نہ دو، کسی کو ایذا نہ دو، کسی کو تکلیف نہ دو. پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کی نیکیاں کیا ہیں، بتا دیجئے. تو آپ نے فرمایا افشاء السلام، حج کی نیکی ہے ہر آنے جانے والے کو سلام کرو. طیب الکلام، حج کی نیکی ہے زبان کو میٹھا رکھو. اور کیا فرمایا؟ وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ، حج کی نیکی ہے لوگوں کو کھلاؤ، خرچ کرو وہاں جا کے. اپنے آپ پہ خرچ کر لیا، یہ تو فرض کے لیے ہے. حج میں کمانا چاہتے ہو تو وہاں جا کے خرچ کرو. ہر آدمی کی اپنی حیثیت ہے، لیکن ان نیکیوں کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے. پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الحج افضل، کس کا حج سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا العج السج، جس آدمی کے حج کے اندر زیادہ سے زیادہ تلبیہ ہے اس آدمی کا حج افضل ہے. جس آدمی کے حج میں زیادہ سے زیادہ قربانیاں ہیں اس کا حج افضل ہے. اور قربان جائیے میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر. آپ حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں اور 63 اونٹ مدینہ طیبہ سے اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں. علی المرتضیٰ یمن سے آ رہے ہیں، 27 اونٹ وہ لے کے آ رہے ہیں. اور چشم فلک نے وہ منظر دیکھا جو قیامت تک نہیں کوئی دیکھے گا کہ ایک اونٹ آگے بڑھتا ہے اور گویا زبان سے وہ یہ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ پہلے مجھے چھری پھیر دیجیے، پہلے مجھ پہ چھری چلا دیجیے. صحابہ کہتے ہیں کہ اونٹوں کے آگے بڑھنے کا وہ منظر وہ آج ہماری آنکھوں کے سامنے ہے
کہ ہر ایک کی یہ کوشش تھی کہ میں اپنے نبی کے ہاتھ سے قربان ہو جاؤں. تو اتنی بڑی قربانی میرے اور آپ کے نبی نے حج کے موقع پہ کی. تو پیکج مہنگے لینے سے زیادہ بہتر کیا ہے؟ زیادہ قربانیاں کر دیں. مشقت تو آنی ہی آنی ہے، یہ یاد رکھیں، یہ یاد رکھیں، مشقت آنی ہی آنی ہے. اگر اس سفر میں مشقت سے بچنا چاہتے ہیں تو بس اللہ کے سامنے بے بس ہو جائیں. اللہ کو کہہ دیں اللہ میں بڑا کمزور ہوں، میں چل نہیں سکتا ہوں، میں کر نہیں سکتا ہوں، میرے اندر ہمت نہیں ہے. تو اللہ کہیں گے اچھا بندے ٹھیک ہے اب میں کرواتا ہوں. اور اگر ہم یہ سوچیں کہ پیکج بڑا اعلیٰ ہے، خیمہ بڑا قریب ہے، ہوٹل بڑا قریب ہے، تو پھر ایسی مشقتیں آتی ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے، دنگ رہ جاتا ہے. کہتے ہیں میں نے اتنے پیسے خرچ کیے. پیسے خرچ کرنے سے سہولت نہیں ملتی. اس سفر کی سہولت یہ ہے اپنے آپ کو اللہ کے لیے مٹا دو. پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین حاجی کون سا ہے؟ آپ نے کہا جس کے بال گردآلود ہوں، جس کا کفن میلا کچیلا ہو. یہ گندی چادریں اللہ کو بڑی پسند ہیں، یہ بکھرے بال اللہ کو بڑے پسند ہیں. کس لیے؟ اس لیے کہ اس آدمی کا فوکس اور توجہ ساری کی ساری کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف ہے. اسے اس بات کی فکر نہیں ہے کہ میں نے بالوں میں کنگھی کرنی ہے، اسے اس بات کی فکر نہیں ہے کہ احرام میلا ہو رہا ہے، چادریں گندی ہو رہی ہیں. اسے تو بس اس بات کی فکر ہے کہ میں اپنے مولا کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوں. اور حج کا جو سفر ہے، ذوالنون مصری رحمہ اللہ تعالی، ان سے پوچھا گیا حج کے سفر کی حکمت کیا ہے؟ اللہ والوں کی جو نظر ہوتی ہے نا وہ عام آدمی کی نظر نہیں ہوتی. انہوں نے کہا کہ حج کی حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو نکال دیتے ہیں بیت اللہ سے. حج مینا سے شروع ہوتا ہے. تو کہا کہ ایک دن مینا میں جا کے رہتے ہیں، اور مینا میں جا کر رہنے کے بعد اب حج کا سب سے پہلا کام ہوتا ہے عرفات میں، اور عرفات ہے حدود حرم سے باہر. یہ شاید آپ کو معلوم نہیں ہوگا، عرفات حدود حرم سے باہر ہے. تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے کو کہتے ہیں حدود حرم سے باہر نکل جاؤ، تم اس قابل نہیں ہو کہ اس حرم کی حدود کے اندر آؤ. اب جب بندہ وہاں جاتا ہے، زوال سے لے کر غروب آفتاب تک وہ روتا ہے، دھوتا ہے، اللہ کو مناتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، التجائیں کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب ایک رکاوٹ دور ہو گئی ہے، اب عرفات سے چلو مزدلفہ کے اندر آ جاؤ. اب یہاں تھوڑا قرب مل گیا، اب کہاں یہاں رات گزارو. اب آگے مزید جانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے التجائیں کرو، آہوزاری کرو، توبہ کرو، استغفار کرو. اب مزدلفہ کے اندر بھی جب رو دو لیا، آنسو بہا لیے، اللہ سے معافی مانگ لی، تو اب اللہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب سب سے پہلے جا کے جو تمہارا جگری یار ہے نا اس کے ساتھ توڑو. اب انسان جاتا ہے اور جا کے سب سے بڑے شیطان کو رمی کرتا ہے. یہ رمی کرنا یہ علامت ہے اس بات کی کہ آج کے بعد اس سے یاری کوئی نہیں، تعلق ختم، رشتہ ناتا ختم. اب بندہ کہتا ہے باری تعالیٰ یہ بھی کر دیا، تو اللہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب میرا قرب حاصل کرنے کے لیے، میری رضا کے لیے قربانی کرو. اب بندہ قربانی کر دیتا ہے. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے قربانی ہو گئی ہے، تو دستور تھا عرب کے اندر جو آدمی کسی کا غلام بنتا تھا تو اس کا سر مونڈ دیا جاتا تھا، بال کاٹ دیے جاتے تھے. تو کہا قربانی کرنے کے بعد اب اپنی ٹینڈ کرواؤ اور ثبوت دو کہ تم اللہ کے غلام بن چکے ہو. اب غلامی میں آ گئے تو کہا اب تم اس قابل ہو گئے ہو کہ بیت اللہ کا طواف کرو، اب آؤ اور طواف زیارت کرو. طواف زیارت ہو گیا، سعی ہو گئی، اور اس کے بعد انسان جب وطن واپس آنے لگا ہے تو کہا کہ ایک اور مرتبہ اللہ سے ملاقات کر کے جاؤ. ایک تابعی کہتے ہیں میں نے ایک آدمی کو دیکھا نفل پہ نفل پڑھ رہا ہے، نفل پہ نفل پڑھ رہا ہے، نفل پہ نفل پڑھ رہا ہے. میں نے پوچھا بھائی کیا مسئلہ ہے، اتنے نوافل کیوں پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا اللہ سے واپس جانے کی اجازت مانگ رہا ہوں. طواف وداع اللہ سے واپس جانے کی اجازت مانگنا کہ باری تعالیٰ واپس جانا ہے
تو اب اجازت دے دیجیے۔ تو یہ سفر حج ہے، یہ اس حج میں اللہ نے ترتیب رکھی ہے، اور کتنی خوبصورت اللہ نے ترتیب رکھی ہے ایک بندے کو اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے اور متوجہ کرنے کے لیے۔ تو جب انسان اس ترتیب کے ساتھ اپنے سفر کو پورا کرتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے ایک سرٹیفکیٹ یہ ملتا ہے، اور فرمایا کہ سرٹیفکیٹ یہ ہے، من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، فرمایا ایسے حج سے واپس آؤ گے جیسے تمہاری ماں نے آج ہی تمہیں جنا ہے، گناہوں سے پاک صاف، نئی زندگی شروع ہو گئی۔ تو اس طریقے کے ساتھ اللہ کے گھر جانا، اس طریقے کے ساتھ وہاں اپنا وقت گزارنا اور مقصد کو لے کے جانا اور اس مقصد کو لے کے آنا، یہ اس سفر کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو جو آدمی اس مقصد کو سامنے رکھے گا تو یقیناً وہ لے کے بھی آئے گا، یقیناً وہ حاصل کر کے بھی آئے گا، اور جو آدمی اس مقصد کو سامنے نہیں رکھے گا تو وہ اعمال تو کر لے گا، فریضہ تو ادا ہو جائے گا، اس کے نامہ اعمال کے اندر اور اس کے کاغذوں کے اندر یہ تو لکھ دیا جائے گا کہ اس کا حج تھا، فرض تھا، ادا ہو گیا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں اس حج کے جو زندگی پہ اثرات ہونے چاہیے وہ نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے سیکھ کے کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وقت کو قیمتی بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح فہم اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔